السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال چال ہے؟ سورۃ الکافرون آج شروع کریں گے انشاءاللہ. آیات اس کی 6 ہیں. 109 نمبر سورہ ہے. آہستہ آہستہ ویئر موونگ ٹورڈز دا اینڈنگ. بہت ہی پاورفل سورہ ہے سورہ کافرون. اور اس کا جو لنک ہے وہ پہلے چلو دعا کر لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين. جی پچھلی سورہ کون سی تھی؟ اس سے پہلے جو سورہ ہوئی تھی کون سی تھی؟ سورہ الکوثر. شاباش. اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا تھا فصلی لربک وانحر. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو آرڈر مل رہا ہے کہ آپ نماز پڑھیں. اب آپ یہاں پر اگر سیناریو دیکھو، خانہ کعبہ کے اندر جو ورشپ کر رہے تھے وہ کفار بھی ورشپ کر رہے تھے، مشرکین بھی ورشپ کر رہے تھے، اور جو لوگ مسلمان ہو رہے تھے وہ بھی ورشپ کر رہے تھے وہیں پہ ہی کعبہ میں. ایک ابھی پتہ چلے گا آپ کو دونوں میں ڈفرنس. لیکن وہ لوگ بھی وہاں پر تھے نا، قریش سارے، مطلب ایوری بڈی یوز ٹو ورشپ دیٹ. جو بھی ورشپ کا فارم تھا وہ حضرت اسماعیل کے طریقے کے اوپر تھے، لیکن وہ سب انہوں نے ٹیڑھا میڑھا کر دیا تھا، اور بہت سے بت جو ہے وہ کعبہ میں رکھ دیے تھے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو آلریڈی آرڈر ہوا تھا جب انیشلی کہ آپ نے بیت المقدس کی طرف، وہ قبلہ اول ہے ہمارا، ٹھیک ہے، پہلا قبلہ ہے، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہے. ٹھیک. سو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ انٹینشنلی یہ کوشش کرتے تھے کہ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے اس طرح سے ہو کہ خانہ کعبہ بیت المقدس کے بیچ میں آئے. اس کی طرف ایسے منہ کرتے تھے بیکاز ان کی دلی ایسوسیشن خانہ کعبہ سے بھی بہت زیادہ تھی نا، کیونکہ سارا وقت پلے بڑے ہی ادھر تھے. پھر جب مدینہ گئے نا تو خانہ کعبہ بیک پہ ہو گیا اور مسجد اقصیٰ پھر فرنٹ پہ ہو گئی جب قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھتے تھے. اور پھر آپ کو یاد ہوگا تحویل قبلہ ہوا تھا. تو ایٹ دس ٹائم جب یہ مکی سورہ ہے، اس ٹائم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ایکچولی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھتے تھے، لیکن خانہ کعبہ میں ہی ورشپ کر رہے تھے. تو کوئی ڈفرنس تو ہونا چاہیے تھا نا، پتہ ہونا چاہیے تھا کہ بھئی کون مسلمان ہے کون کافر ہے. ابھی تو دیکھو نا، جو بھی اگر کوئی چرچ میں جا رہا ہوگا تو پتہ ہوگا وہ کرسچن ہے، کوئی مسجد میں جا رہا ہوگا پتہ ہوگا نماز پڑھنے کہ وہ مسلم ہے، کوئی سینگاگ میں جا رہا ہوگا تو پتہ ہوگا کہ وہ جیو ہے، کوئی اگر کسی مندر میں جا رہا ہوگا عبادت کے لیے تو پتہ ہوگا وہ ہندو ہے. لیکن اس وقت خانہ کعبہ میں اس طرح کی سچویشن نہیں تھی. اور کفار جو تھے ان کو یہ چیز بہت ہی انوائے کر رہی تھی کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ایسا کیسے پاسبل ہو سکتا ہے کہ وہی لوگ جو ہمارے ساتھ اتنے عرصے سے رہ رہے تھے اب یہ کہ کوئی نئی قسم کی چیز انہوں نے ایجاد کر لی ہے، نئی قسم کے دین کے اوپر چلنا شروع ہو گئے. یہاں پر یاد رکھو کہ ایک کلان سسٹم جو تھا، جو ٹرائبل وہ ہوتا ہے، اس کے اندر وہ بہت پروٹیکٹ کرتے ہیں اپنے لوگوں کو، ایک ایک بندے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. کسی کے خلاف اگر ٹرائب میں کوئی بات ہو جائے تو پورا ٹرائب اس کے ڈیفینڈ کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. لیکن یہاں پر یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا قل یا ایھا الکافرون، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہلوانا کہ اے کافرو، اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹرائب کے جو لوگ ہیں ان کو ڈائریکٹلی یہ خطاب کیا جانا، اصل میں کیا بات ہے کہ یہ شو کر رہا ہے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو ڈسٹینس کر رہے ہیں ان سے. اب پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ٹرائب کی کوئی پروٹیکشن حاصل نہیں ہوگی. تو یہ بہت بڑی چیز تھی، یہ کوئی چھوٹی سورہ نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹا وہ نہیں تھا. دس واز اے ویری بگ اعلان جو کہ کیا جا رہا ہے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو مسلمان ہیں ان کی کوئی بیکنگ نہیں ہوگی، یعنی کہ ایز فار ایز دا ٹرائبل سسٹم از کنسرن، سوائے اللہ تعالیٰ کہ ان کے پاس اب کوئی پاور نہیں ہے. ٹھیک. اچھا، جو الفاظ ہوں گے نا ابھی آپ دیکھیے گا نا، یہ جو اس کے لفظ ہیں وہ اتنے اسٹرانگ ہیں کہ لگ یہ رہا ہے کہ جیسے کوئی بہت پاورفل کنگ یہ بات کر رہا ہے. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، لگ رہا ہے جیسے کوئی کنگ بول رہا ہے. اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہلوائی جا رہی ہے جبکہ بہت تھوڑے تھے مسلمان، بہت تھوڑے تھے، بہت کم تھے، کوئی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فوج نہیں تھی. ٹھیک ہے، ایک چیز یاد رکھیں. تو ان سے کٹ آف کی جا رہی ٹائز اس وقت. اور یہ کب ہوئی تھی، کب سورہ آئی تھی؟ یہ
کفار جو تھے they had tried and tried and tried، بہت کوششیں انہوں نے کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منانے کی، ان کو پٹا پٹا کوشش کرتے تھے کہ اب یہ لے لیں، اب یہ لے لیں، آپ کو کوئی جو ہے سب سے خوبصورت عورت اس سے آپ کی شادی کرا دیتے ہیں، آپ کو ساری ریچز لا کے دے دیتے ہیں، آپ کو یہاں کا گورنر بنا دیتے ہیں، آپ جو ہے وہ یہ چیز چھوڑ دیں، یہ کام چھوڑ دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانتے تھے۔ آپ کو وہ یاد ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وہ بہت فیمس ورڈز کہے تھے کہ اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پہ سورج ایک ہاتھ پہ چاند بھی رکھ دیں تو میں ان کا کہنا نہیں مانوں گا، ہے نا۔ اب یہ سارے کرتے کرتے آپ یہ دیکھیں کہ کفار پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے نیگوسیشن کے لیے۔ نیگوسیشن کیا کر رہے تھے؟ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں۔ گئے، بہت ہی حیران کن بات تھی، ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، ہم آپ کو نبی مان لیں گے، ہم آپ کو پروفٹ مان لیں گے، آپ بس یہ کریں، سارے نہیں، تھوڑے سے جو ہمارے آئیڈلز ہیں نا، تھوڑے سے بت، بس ان کو مان لیں، زیادہ کو نہیں مانے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اور پیشکش کی نیگوسیشن کہ اچھا چلیں وہ بھی نہ کریں آپ، ہم پھر صرف ایسا کرتے ہیں کہ 1 سال ہم پورا آپ کے پیچھے چلیں گے، آپ کو فالو کریں گے، آپ کے رب کی عبادت کریں گے، اور 1 سال آپ یہ کریں کہ آپ ہمارے بتوں کی پوجا کر لیں۔ تو یہ تو اتنا ڈویبل ہے، یہ تو سارا انڈرسٹینڈیبل ہے۔ یہ ساری چیزیں جب پٹ فارورڈ کی ہیں تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دینے کو کہا؟ قل یا ایھا الکافرون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں اے کافرو۔ ال جو ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ دس از اسپیسیفک فار دوز کفار جو اس زمانے میں تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلیئر پیغام دیا۔ اب یہ آپ کا والا سوال زینب جو آپ نے کہا کہ مشرکین کیوں نہیں کہا گیا یہاں پر، قل یا ایھا المشرکین کیوں نہیں کہا گیا، حالانکہ وہ تو مشرک تھے، شرک کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ کافرون کا ورڈ کیوں یوز کیا گیا یہاں پہ؟ کفرہ جو ہے اس کے بہت سے معنی ہوتے ہیں۔ ایک تو اس کا مطلب ہوتا ہے ٹروتھ کو ڈینائی کرنا، وہ لوگ ٹروتھ کو، سچ کو ڈینائی کرتے تھے۔ تو کافرین کہنے سے بیسکلی نہ صرف ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کا انکار وہ کر رہے تھے وہ شامل ہو جاتا ہے، بلکہ پیچھے یاد رکھیے جو کس چیز کو وہ کا انکار کرتے ہیں وہ لوگ، کس چیز کا انکار کرتے ہیں جس کی وجہ سے سب سے زیادہ خرابیاں ہوتی ہیں، ایول ہوتا ہے؟ ہم نے کیا پڑھا تھا سورہ میں؟ ارأیت الذی یکذب بالدین، کس چیز کو کی تکذیب کرتے ہیں، کس چیز کی جھٹلاتے ہیں؟ ڈے آف ججمنٹ کو۔ ہاں، تو کافرون جب کہتے ہیں تو اس میں ڈے آف ججمنٹ کا انکار کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا، ڈینائنگ اللہ تعالیٰ، ڈینائنگ اسلام، یہ سب کچھ آ جاتا ہے۔ اور ایک اور وجہ سے بھی کافرون کا ورڈ یوز ہوا ہے، پتہ ہے کیوں یوز ہوا ہے؟ کیونکہ کفرہ جو ہے وہ ناشکری کو بھی کہتے ہیں، تھینک لیس ایٹیٹیوڈ کو بھی کفرہ کہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا ایک سورہ بقرہ میں بھی کیا کہا گیا ہے کہ شکر گزاری کے ساتھ کہ جو بھی شکر گزاری کرتا ہے یشکر لنفسی، کہ وہ اپنے نفس کے لیے شکر گزاری کرتا ہے، اپنے خود کے فائدے کے لیے شکر گزاری کرتا ہے، اور اس کے اپوزٹ جو شکر گزاری کے ورڈ آیا ہے وہ کفارہ آیا ہے۔ ٹھیک، تو کفران نعمت آپ نے سنا ہے کبھی؟ نعمت کیا؟ تو اس کو نہ جھٹلانا، یعنی یہ نعمت ملی ہے لیکن اس کو ماننا نہیں کہ یہ نعمت ہے، ہر وقت کیا کرنا؟ کمپلین کمپلین کمپلین، یہ ناشکری ہے۔ اور کافر جو ہے اس لیے بھی ان کو کافر کہا گیا ہے کیونکہ یہ بہت بڑی ناشکری کر رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کیا ناشکری سب سے بڑی یہ کر رہے تھے؟ کیا ناشکری تھی؟ ایک جگہ پہ قرآن میں آتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان کیا ہے، یعنی بلیسنگ دے کے اللہ تعالیٰ احسان کرتے ہیں نا، مومنوں پہ بہت بڑا احسان کیا ہے جب ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک نبی بھیجا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ تو یہ اتنی بڑی بلیسنگ تھی، کیا کوئی قوم ایسی ہو سکتی ہے کہ جس کے پاس رسول آئے، نبی آئے، ان کی اپنی قوم میں سے ہو؟ کتنا بڑا آنر ہے کہ آپ کی زبان بولنے والا ہے، آپ کے ٹرائب میں سے ہے، آپ کے ساتھ رہتا رہا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اب وہی بھیج کے پروفٹ بنا دیا۔ Isn't this such a big thing؟ اس پہ کتنا زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن انہوں نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی شروع کر دی۔ تو یہ جو کفران ہے، یہ جو ناشکری ہے، اس کی وجہ سے بھی یہ لفظ یوز کیا گیا یہاں پر قل یا ایھا الکافرون۔ اور پھر لا اعبد ما تعبدون، کہ میں نہیں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ یعنی سب سے پہلا اعلان جو ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کو بریکنگ نیوز کی طرح
کہا گیا ہے ان کو تڑاخ کر کے ان کے منہ پہ یہ بات ماری گئی ہے کہ میں نہیں عبادت کر سکتا جس کی تم عبادت کر رہے ہو، چاہے وہ ایک ہی بت کیوں نہ ہو، چاہے وہ ایک ہی دن کے لیے کیوں نہ ہو، چاہے ایک لمحے کے لیے کیوں نہ، آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈو دیٹ. تم جو مجھ سے کہہ رہے ہو میں نہیں کروں گا، لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کر رہے ہو. اچھا جی، اب یاد رکھیے یہ کیوں ایسے کہا جا رہا ہے، کیونکہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، جو عبادت کر رہے ہیں، چاہے وہ نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، وہ سب کے سب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہوں گے. اس میں ہم انسانوں کو یا کسی اور چیز کو شامل نہیں کر سکتے. ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ جی میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں تو یہ اس لیے بناؤں تاکہ بہت سارے لوگ اس کو ویوز میرے بن جائیں، میں مشہور ہو جاؤں. یہ کیا ہوگا؟ یہ کیا ہوگا؟ دس وڈ بی اے سارٹ آف شرک. بیکاز میں ایسا کام کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہو، قرآن پڑھنا، پڑھانا، سمجھنا، سمجھانا سارا اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے. ہم کسی کو دکھانے کے لیے نماز نہیں پڑھ سکتے، اپنے امی ابو کو بھی دکھانے کے لیے نہیں نماز پڑھ سکتے کہ جی ہم ان کو خوش کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، یا ان پہ احسان جتائیں کہ دیکھیں میں نے اتنی نماز پڑھی تھی، اب میں نے یہ کرنا ہے، اب آپ مجھے نہیں روک سکتے. ارے بھائی یہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے نا. ٹھیک ہے، تو ناؤ یو گیٹ اٹ. یہ جو کلیئر میسج دے رہے ہیں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم تمام تر کفار کو کہ میں اللہ تعالیٰ کا سلیو ہوں، عبد، عبدہ. اب ایک بات بتائیں تھوڑی سی، مجھے ذرا غور سے سنو، مجھے بات بتاؤ پہلے. آئی وانٹ این آنسر آف دس. آپ اگر کہیں جاب کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کیا آپ وہاں پر جا کے یہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں کہ میں یہ کروں گا، یہ نہیں کروں گا، یہ کروں گا، یہ نہیں کروں گا، یہ چیز مجھے پسند آئے گی تو کروں گا، اپنے مرضی کے ٹائم پہ آؤں گا؟ کوئی نیگوسیشن کرتے ہیں آپ؟ نہیں. آپ نے جب جاب لینی ہے تو آپ نے وہ جاب ڈسکرپشن فالو کرنی ہے. تو اب اگر انسان اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا سلیو ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے if I am a slave of Allah, I cannot dictate or define or determine کہ میں نے کیا عبادت کرنی ہے، کیا نہیں کرنی، کس وقت نماز پڑھنی ہے، کس وقت نہیں کرنی. وہ صرف اللہ تعالیٰ ڈکٹیٹ کریں گے، صرف اللہ تعالیٰ ڈیفائن کریں گے کیسے میں نے ڈریس اپ کرنا ہے، کیسے میں نے ایکٹ کرنا ہے، کیا میں نے ری ایکٹ کرنا ہے. یہ سارا صرف اللہ تعالیٰ ہی ڈیفائن کر سکتے ہیں. اگر میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بندی کہہ رہی ہوں، عبد، اللہ تعالیٰ کا بندہ کہہ رہی ہوں، سلیو کہہ رہی ہوں. بیکاز اے سلیو نیور ڈکٹیٹس، A slave can never pick and choose. اس وقت کے لیے تو کتنا آسان تھا نا، کہہ دیتے کہ ہاں جی چلو ٹھیک ہے ایک بت، چلو جی نیگوسیشن. اللہ تعالیٰ نے کٹ آف کر دیا. نو، ناٹ ایٹ آل. اگر آپ اللہ کے بندے ہیں تو دس کمز ود اے جاب ڈسکرپشن دیٹ از ریٹن ان دا قرآن. وٹ ایور از ریٹن ہیئر، وہ ہر چیز لازمی کرنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. ٹھیک ہے، ہم ٹرمز اینڈ کنڈیشنز فار سلیوری نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک جاب دے کے بھیجا ہے. ٹھیک ہے، اور ہم پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے. سو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈائریکٹ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بتا دیا کہ اگر سلیوری ہے وہ ایک ہی کی چل سکتی ہے. ایک بندہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ لوگوں کا سلیو نہیں ہو سکتا، ایون اپنے آپ کا بھی نہیں ساتھ میں سلیو ہو سکتا. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور تم بھی نہیں عبادت کرنے والے جس کی میں عبادت کرتا ہوں. یعنی کہ تم بھی نہیں عبادت کرو گے، تم بھی ورشپ نہیں کرو گے، کیونکہ تم اتنے ہڈرم ہو، تم اتنے ایروگنٹ ہو، تم اڑ گئے ہو کہ میں نے نہیں عبادت کرنی. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّم. مزے کی بات، یہاں پر فارم چینج ہو گئی. دیکھو یہاں پر تھا لا اعبد ما تعبدون، اور یہ کیا تھا؟ ورب تھا. دس واز اے ورب، اعبد، اینڈ دس از اے ناؤن. ولا انا عابد ما عبدتم. آپ ایک چیز نوٹ کرو، جو کفار کے لیے آیت آئی ہے نا وہ سیم ہی ریپیٹ ہوئی ہے. یہی آپ سن رہے ہو، جو کفار کے لیے آیت آئی ہے وہ سیم ریپیٹ ہو رہی ہے. لیکن جو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیت آئی ہے اس میں پہلے ورب آیا ہے اور پھر ناؤن آیا ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ چاہے کوئی چیز ٹائم باؤنڈ ہو چاہے نہیں ہو، کبھی بھی کسی فارم میں اور شیپ اینڈ سائز میں تمہارے دین کو فالو نہیں کر سکتا، اس کی عبادت نہیں کر سکتا جس کی تم کر رہے ہو، چاہے ورب ہو یا ناؤن ہو، اسم ہو یا فعل ہو. کسی صورت there is no way possible that Prophet صلی اللہ علیہ وسلم will ever follow the kuffar. ever. ہو ہی نہیں سکتا، کمپرومائز نہیں چلے گا. ٹھیک ہے، اب ایک چیز آپ یاد رکھو، قرآن میں آتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. جب ہم یہ اقرار کرتے ہیں نا کہ ویئر مسلم، تو اسلام ہمارے اندر داخل نہیں ہوتا کہ ہم کہیں آدھا پونا ابھی داخل ہوا ہے، ابھی میں کچھ تھوڑے تک کر رہی ہوں، تھوڑا سا ابھی نہیں کر رہی. نہیں، ہم نے کیا کرنا ہے، ہم سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے کہ ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہوں،
ہم پورے کے پورے مسلمان رہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کہیں سے کلچرلی ہم ہندوؤں کی کوئی چیز پک کر لیں, کوئی چیز کرسچنس کی پک کر لیں, کوئی کسی کی پک کر لیں. اب ہم لوگ اگر یہ کریں, اب دیکھو برتھ ڈے جو ہے وہ ایک کرسچنس کا ریچول ہے, کرسمس کرسچنس کا ریچول ہے, جو مہندی اور یہ ہولی اور یہ ساری چیزیں یہ ہندوؤں کے ریچولس ہیں اور یہ ان کی ورشپ کے طریقے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اپنے اس میں شامل کر لینا اور کہنا جی ہم تو بڑے اسٹانچ مسلمان ہیں, یا پھر کہنا کہ جی نہیں ایکسٹریمسٹ نہیں ہونا چاہیے, فنڈامنٹلسٹ نہیں ہونا چاہیے, اور بس ماڈریٹ ہونا. ماڈریٹ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ماڈریٹ ہونے کا مطلب ہے کہ میں آپ کی پسند کا اسلام فالو کر رہی ہوں. اسلام از اسلام. Anything mixed with Islam does not make it Islam anymore. کیوں؟ کیونکہ اسلام جو ہے وہ کیا ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ, ہم سے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہوں. اور اسلام ایک پیکج ہے پورا, اٹس اے پیکج. جو اس کے اندر داخل ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو پھر وہ ساری کی ساری بلیسنگ سے نوازتے ہیں, وہ ساری کی ساری چیزیں دے دیتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے پرومس کیا ہے. پھر وہ کوئی چیز روکتے نہیں ہیں. اسی لیے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلتے ہیں نا, اسٹریٹ راستے پہ, ان کو کیا کہتے ہیں؟ انعمت علیہم, جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا, گفٹس دیے, اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اکرام کیا. ٹھیک سمجھ میں ناؤ یو گیٹ اٹ. سو ٹو ریپ دا بینیفٹس آف اسلام اینڈ ریپ دا بینیفٹس آف the worship of Allah سبحانہ و تعالیٰ, ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں پیوریفائی کرنا پڑے گا دین. ہمیں اسلام ان اٹس ٹوٹیلٹی فالو کرنا پڑے گا. ہمیں مکسچر یا کوئی فروٹ چاٹ ٹائپ کی چیز جس کے اندر ہر چیز مکس ہوئی ہوئی ہے, اور نمکین اور میٹھا اور یہ اور وہ اور ہر چیز مکس ملاوٹ کر کے کوئی ملغوبہ, وہ ہم دین نہیں کہہ سکتے. اچھا جی, اب ایک اور چیز کہ یہاں پر 2 دفعہ ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انتم عابدون ما اعبد یہ کہا گیا ہے. یہ کیوں کہا گیا ہے؟ یہ ان کی سٹبنس اور شو کر رہی ہے کہ یہ کتنے سٹبن ہیں, یہ ایڈمنٹ ہیں, بار بار نہیں فالو کریں گے, نہیں فالو کریں گے. ٹھیک, اور پھر لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین, میرے لیے میرا دین. اب یہ کیوں کہا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے؟ میسج تو چلا گیا تھا, 2 دفعہ بات کہہ کے میسج تو چلا گیا تھا. اب یہ کیوں کہا گیا تمہارے لیے تمہارا دین, میرے لیے میرا دین؟ یہ آپ یہ سمجھ لو کہ اینڈ میں ایک زبردست قسم کی ڈانٹ کے ساتھ اینڈنگ کی ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ویک ہیں, وہاں پر کوئی اور ان کا ساتھی جو ہے ایز سچ انفلوئنشل لوگ ابھی مسلمان نہیں ہوئے, کوئی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آرمی نہیں ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے اسٹرانگ طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہلوا رہے ہیں ڈانٹ کے ذریعے, کہ جیسے کفار کو ایک طرح سے شٹ اپ کال کر دی جائے کہ وہ اسٹاپ اٹ ناؤ, اب نہیں یہ بات کرنا, اس قسم کی اوڈیسٹی تم سے میں برداشت نہیں کر سکوں گا, ڈونٹ سے اٹ اگین. اور لکم دینکم ولی دین, یعنی کہ تمہارے لیے تمہارا دین, میرے لیے میرا دین, مینس دیٹ ناؤ دس وی آر گوئنگ سیپریٹ ویز, اب ہمارے راستے ایک نہیں ہیں. اب مزے کی بات آپ کو بتاؤں, قریش بہت پاورفل تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی تو پاورفل نہیں تھے. جب بھی کوئی نیگوسیشنز ہوتی ہیں تو وہ اس وقت ہوتی ہیں کہ جب دونوں پارٹیز پاور کے لحاظ سے ایکول ہوں. تو آپ کا کیا خیال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا چیز پاور دے رہی تھی؟ کفار کس چیز کے ذریعے اتنا دب گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ نیگوسیشنز پہ اتر آئے تھے؟ ہاں سوچو, وہ کون سی چیز تھی جس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار سے فائٹ کرتے تھے اور کفار جو تھے وہ آ اسٹرک ہو جاتے تھے اس چیز سے؟ قرآن. So it was the power of the کلام of اللہ. یعنی یہ یاد رکھو کہ یہ اتنی اسٹرانگ جو سورج ہیں اور مکی سورج جو اتنی اسٹرانگ اور پاورفل ہوتی ہیں, وہ بیسکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وے تھا ٹو فائٹ ود the کفار ود ہز کلام تھرو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ جو تھی یہ کٹنگ ایج تھا. اس سورہ کے بعد, اس سورہ کے نازل ہونے کے بعد جب کفار نے یہ ساری چیز سن لی اور ان کو یہ بتا دیا گیا کہ تمہارا نام اب کفار ہے, اب یو آر ناٹ لائک اینی نیک پرسن یا کچھ, یو آر آن دا رانگ سائڈ ناؤ. تو یہ وہ ٹائم تھا جس کے بعد پھر اٹراسٹیز شروع ہوئیں, جس کے بعد پھر انہوں نے کلیئر کٹ اوپن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو جو ہے نا وہ بائی فورس اینڈ اور بروٹلی جو ہے وہ کرنا, ٹارچر کرنا شروع کیا. اینڈ دیٹس اٹ. انشاءاللہ ہم آگے کی صورتوں کا لنک دیکھیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرا کثیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.